اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقوی۔ تقوی انسان کو اپنے عمل میں اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے معنی پرہیز کرنا، بچنا یا قانون کے مطابق اپنے آپ کو روک لینے کے ہیں۔ ایسے روکنا جیسے ہم روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی تم پر روزے اس لیے لکھے گئے تاکہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اپنے نفس کو روکنے کی یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اب ہے تقوی کی اہمیت۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقوی پر خلق کیا۔ تقوی اختیار کرنے سے ہی انسان کی فطرت بدلتی ہے اور انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے بنی نوع انسان، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور دنیا میں تمہارے کنبے اور قبیلے صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 to 10 میں بیان ہوا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا، اس طرح کہ اس کی بدکاریاں اس کی پرہیزگاریاں اس پر الہام کر دی۔ بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے اسے پاک کیا، اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کے نفس پر فجور اور تقوی الہام کر دیا، جس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی دونوں طرف مائل ہو سکتا ہے۔ آخرت میں نجات اس کو ملے گی جس نے دنیا میں اپنے نفس کے فجور کو کنٹرول کیا، اپنے عقائد، برے اعمال اور بری سوچ سے نفس کو پاک کیا، یعنی تقوی اختیار کیا۔ لیکن جسے تقوی میں لاپرواہی برتی اور اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح نہیں کی، وہ ناکام ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کرے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا صاحب فضل ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو گے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کی نعمت عطا کرے گا تاکہ تم اپنے اعمال کی صحیح اصلاح کر سکو، تاکہ تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں اور وہ تمہیں بخش دے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں بیان ہوا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ان کو آدم کے بیٹوں کی حقیقت حال سنا دے۔
جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ تو صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے آدم کے 2 بیٹوں کی مثال دے رہا ہے کہ جو متقی تھا اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور جو متقی نہیں تھا اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس لیے انسان چاہے کتنی ہی نیکیاں یا قربانیاں کر لے، جب تک فجور سے تقوی اختیار نہیں کرے گا تو وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تو صرف متقی کی قربانیاں اور نیکیوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اب ہے تقوی کا حکم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم مسلم نہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پیروی اس کے حکم کے مطابق کرو، نہ کہ کسی اولیاء کے، اور اللہ کے لیے اتنے محتاط ہو جاؤ جیسے روزے میں کھانے پینے سے محتاط ہو جاتے ہیں، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم مسلم نہ بن چکے ہو۔ یعنی مسلم اس وقت بنتے ہیں جب اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اور اس دن سے تقوی اختیار کرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں حیات دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی دھوکے دینے والا تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اور اللہ کو راضی کرو آخرت کے لیے، جب نہ تو کوئی باپ، نہ کوئی اولاد، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار کسی کے کام آ سکے گا، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدل لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مدد ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تمہیں حیات دنیا کی رونقیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اور نہ ہی کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، بے شک ساعت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے تقوی اختیار کر لو، موت کا وقت بہت سخت اور بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ اب یہ کہ قرآن کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں بیان ہوا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی کتاب جو اس نے نازل کی، بس اس میں دیے گئے قانون کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روک لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے تمہارے پاس کوئی رسول میری آیات کو بیان کرتے ہوئے آئیں تو جو کوئی بھی تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ بس جب بھی اللہ کی آیات بیان ہوں تو جو کوئی بھی آیت کے مطابق تقوی اختیار کریں گے
یعنی اپنے آپ کو آیت کے مطابق روک لیں گے اور اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کر لیں گے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو۔ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جب بھی آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور جو بھی آپ پر نازل ہو، یعنی جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آئے اس پر ایمان لانا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور اللہ ہی سے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روک لو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں بیان ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں وضاحت کے ساتھ وعدے بیان کر دیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا وہ ان کے لیے نصیحت آموز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ وعدے بیان کر دیے تاکہ لوگ ان وعدوں سے نصیحت لیں، یعنی متقی لوگوں سے جنت کا وعدہ اور انکار کرنے والوں سے دوزخ کا وعدہ، تاکہ لوگ جنت کے حصول کے لیے تقوی اختیار کریں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 27-28 میں بیان ہوا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک قرآن عربی جس میں ذرا بھی کجی نہیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں گزری ہوئی قوموں کی جزا اور سزا اور پرندوں اور جانوروں کی ہر قسم کی مثالیں واضح طور پر بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک قرآن عربی جس میں ذرا بھی ٹیڑھ یا الجھاؤ نہیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بیان ہوا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، ان چیزوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے لگے، پھر تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی انسان میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے پہلے برے اعمال و عقائد سے توبہ کرنی ہوگی، یعنی شرک، کفر اور بدعتوں، گناہوں اور غصے سے تقوی اختیار کرنا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو ان سب سے روکنا ہے۔ پھر اللہ کے احکام پر ایمان لانا ہوگا اور آیات کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنی ہے، پھر اپنے ایمان اور تقوی کو مزید بڑھانا ہے، یہاں تک کہ احسان کی روش اختیار کر لو۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کے اس میثاق کو یاد کرو جس کا اس نے تمہیں پابند کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے
کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس اللہ سے کیے گئے اس عہد کے مطابق تقوی اختیار کرو، اللہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55-56 میں بیان ہوا ہے، ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان میں ایسے بھی ہیں جن سے تو نے عہد لیا، پھر وہ اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑتے ہیں اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو آیات کو سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کا عہد کیا، لیکن پھر وہ اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑتے ہیں اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، اور لباس تقوی وہ تو بہت بہتر ہے، اور وہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ تم نصیحت لو۔ لباس تقوی سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اتنا روک لو کہ آپ کے ہر عمل میں آیات نظر آئیں۔